نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر رب کائنات اپنی رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں، رب کائنات مغفرت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ انسان 11 مہینے رب کائنات کی رحمت کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ رب کائنات میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، رب کائنات میں تیری رحمت کو چاہتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِ، کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جس نے بھی جنت میں جانا ہے تو وہ رب کائنات کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ انسان 11 مہینے رب کائنات کی رحمت کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ اللہ رحمت عطا کر، اللہ رحمت عطا کر، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے رب کائنات فرماتے ہیں کہ انسان رک جا، تو 11 مہینے میری رحمت کو تلاش کرتا تھا، اب تو رک جا، میری رحمت تجھے تلاش کرے گی۔ رب کی رحمت انسان کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ کتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر رب کائنات رحمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کی حالت کیا ہو چکی ہے کہ لوگ مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لوگ برے مسجد میں آنا چاہتے ہیں، بچے مسجد میں آنا چاہتے ہیں، بیمار مسجد میں آ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن آنے نہیں دیا جاتا۔ امیر شریعت رحمہ اللہ کے بیٹے نے کہا تھا کہ لوگوں مسجدوں کو آباد کر لو، وہ وقت دور نہیں کہ جب تم مسجد میں آنا چاہو گے لیکن مسجد میں آنے نہیں دیا جاؤ گے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں، مسجدوں میں عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن مسجد میں آنے نہیں دیا جاتا، بزرگوں کو نہیں آنے دیا جاتا، بچوں کو نہیں آنے دیا جاتا، ہمارے بیماروں کو نہیں آنے دیا جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ رب کائنات دن میں ہمیں 5 مرتبہ پکارا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی اسی کے اندر ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی کی طرف ہے۔ لیکن ہم سن کر بھی انسنا کر دیا کرتے تھے، ہم مسجدوں میں نہیں آتے تھے۔ آج ہم مسجد میں آنا چاہتے ہیں لیکن رب کائنات آنے نہیں دیتے۔ جب رب کائنات ناراض ہوتے ہیں تو انسان سے اس کا مال نہیں چھینتے، اس کی اولاد نہیں چھینتے، اس کا رزق نہیں چھینتے، اس کا نفع نہیں چھینتے، اس کا کاروبار نہیں چھینتے۔ جب رب کائنات انسان سے ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ آج ہم مسجد میں آنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں لیکن آنے نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قیامت کے دن پوچھنا تھا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کون حاکم ہے، کس کی سلطنت ہے۔ لیکن دنیا کائنات کو دیکھ کر آج ہی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت آج ہی انسان سے سوال کر رہے ہیں لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے عذاب سے قبل چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ایک چھوٹا سا عذاب بھیجا، کرونا وائرس کو بھیجا، تو آج دنیا کی ساری ایٹمی طاقتیں، ساری کی ساری سپر پاوریں، سارے کے سارے حکمران، سارے کے سارے بادشاہ، ان کی ساری ٹیکنالوجیاں ختم ہو کر رہ گئی ہیں، سارے کے سارے لوگ بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مسجدوں کو شہید کیا کرتے تھے، جو مسلمانوں کو شہید کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو مسجد میں نہیں آنے دیا کرتے تھے، سجدے نہیں کیا کرنے دیتے تھے، آج وہی لوگ مسلمانوں کے سامنے جھک رہے ہیں اور ان سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارا رحمتوں والا مہینہ ہے، تم اپنے رب کے سامنے جھک کر ان کے سامنے سجدے کرو، ان سے اپنے گناہوں کی اور ہمارے گناہوں کی معافی مانگو کہ اے لوگو، اللہ ہمیں اس کرونا سے نجات عطا کر دے، اے اللہ یہ بیماری ہمارے سے دور کر دے، اے اللہ ہم تیرے اس وبا کا، تیرے اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم بڑی بے بس قوم ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے اس عذاب کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے
بیان کیا تھا کہ جب ملک شام میں، عراق میں اور حجاز میں طاعون کی وبا پھیلی تھی تو وہ اس قدر سخت وبا تھی کہ ان کے جو درخت تھے وہ بھی گرنے لگ گئے تھے، گرم ہوائیں چلنے لگ گئی تھی، ان کے انسان بھی مرنے لگ گئے تھے، ان کے جانور بھی مرنے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت کے عباسی خلیفہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرو، ایک دوسرے کو ظلم سے روکو، موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں ان کو توڑ دو، مشروع جتنے بھی شراب خانے ہیں ان کو بھی توڑ دیا جائے، مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں میں آ کر رب کے سامنے سجدہ کیا جائے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی کی جائے، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور جتنے ظالم حکمران ہیں ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ جب ملک شام، عراق اور حجاز نے ان چیزوں پر کام کیا تو ان کے علاقے سے یہ وبا تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گئی۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وبا کرونا یہاں سے چلی جائے تو ہمیں بھی سب سے پہلے اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرنا ہوگا، مسجدوں میں آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ اللہ ہم بڑی بے بس قوم ہے، ہم تیرے اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہی ہمیں اس عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے میں آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہت تھی، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے جو منہ پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گر گرا کر ابھی توبہ کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں گر دیر ہو جائے زمین ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا راضی کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔